السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان امید ہے آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آج کے کردار میں ہے صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بادشاہ لوجیان، بادشاہ کناڈ، رجب یہودی امام جو جا کر کے مسلمان بن کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اور 3 لڑکیاں، قبیلہ انگوک۔ طبیب کی زبانی العزت کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا اور اس نے کہا، اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العزت بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ 2 مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی العزت کے بلاوے پر چلا جاتا تو العزت اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ حال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العزت کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تعصب میں رہا کہ وہ آخری وقت خلیفہ العزت کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات ثابت ہوئے تھے جن کی العزت نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ کام دے کر اس نے تجہیز و تخفین کے انتظامات کرائے۔ اس شام العزت عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہے انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہیں۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائے۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ العزت نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا، انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائے ورنہ وہیں قتل کر دے۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے، وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو تحقیق کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر بھی صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان عمرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا، وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔
رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی جنہیں صلیبیوں نے کمسینی میں اغوا کر لیا تھا، یعنی بہت چھوٹی بچیاں تھی تب، اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناچتا دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص بھی مدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کونارڈ موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کمانڈار بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو حبسی قبیلے کے معبود کو مسمار کر کے ان کے پروہت کو ہلاک کر دیا تھا۔ معبود کا مطلب بت، مورتی۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا جسے صلاح الدین نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ العازد کی خلافت ختم کر کے خلافت عباسیہ کا اعلان کر دیا ہے، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بدنظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کونارڈ نے کہا۔ جس حبسی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجدوں پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ رجب نے کہا، یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے سیاہ رخ سے روشنائی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجدوں میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مداح سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور ذہنی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ ایک صلیبی کمانڈار مسکرا کر بولا، محترم رجب، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی یہ علم نہیں کہ وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔
ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قبہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جواں بازی رائج کر دی ہے۔ بہت ہی زیادہ ہم نے جوا کو شروع کرا دیا ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر ان کی تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کناڈ نے کہا۔ آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کریں گے۔ رجب نے کہا، یہ کام میں خود کرا لوں گا، میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں، کناڈ نے کہا۔ ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقوام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلام دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور آگے کے تخریب کے عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3